جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ الزلزلہ کیا جس کا نام ہے زلزال زلزلہ جو کہ 99 نمبر سورہ ہے، اور ایک نمبر آیت ہم اس کی لاسٹ ٹائم کر چکے، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 2 جو ہے اس کو دیکھنے لگے ہیں. وَأَخْرَجَتِ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. پہلی جو آیت ہم نے کی تھی اس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ آیت نمبر 1 جو ہے یہ قیامت کے بارے میں، زلزلے کا ذکر ہے، اس میں قیامت کے بارے میں ہے، اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اذا سے. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، جو اسم ظرف ہے، ظرف زمان، اور یہ جب بھی آتا ہے یہ کیا کرتا ہے اپنے اس کو شرطیہ بھی کہتے ہیں. تو جب زمین ہلا دی جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد جو لفظ ہے زلزلت، یہ فعل ماضی ہے، لیکن اذا کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ جب وہ فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے. پھر میں رپیٹ کر رہی ہوں، اذا جب فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو فعل ماضی کو وہ مستقبل میں لے جاتا ہے. جب ہوگا، تو جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا، اس کے زلزلے سے، یعنی کہ زمین کو اتنا زلزلہ آئے گا کہ اس سے وہ زمین ہلا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آج ہم آیت نمبر 2 کرنے لگے ہیں کہ اب جب وہ زمین ہلا دی جائے گی اور زلزلہ آ جائے گا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا. اب کیونکہ آگے واؤ سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو پیچھے والی آیت ہے وہ کیا کہلائے گی. آیت نمبر 1، جی میں لائن سے شروع کرنے لگی ہوں. عائشہ آپ کا نام سب سے پہلے ہے، عائشہ حسن. جب واؤ آ جاتا ہے تو واؤ سے پہلے کیا آتا ہے؟ میں وہ معطوف الیہ، معطوف علیہ. معطوف اس کا الیہ. مطلب ہے آیت نمبر جی 1 معطوف علیہ ہے، واؤ حرف عطف ہے، جی میم. اور اب اس کے بعد جو آیت نمبر 2 آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معطوف میم، معطوف. معطوف کہلائے گا وہ. بالکل. اب آیت نمبر 2 جو مکمل ہوگی تو وہ معطوف بن جی جائے جی گی. ٹھیک ہے، تو اب جزاک اللہ. اس کے فوراً بعد لفظ ہے اخرجت. یہ کیا ہے؟ میم میں بتاؤں میم، یہ فیل عائشہ ہے آپ یہ. سے ہی پوچھا میں نے. جی 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 سوری میں، فیل 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 ماضی ہے میم یہ نا، کیونکہ سب پہ زبر ہے. فیل ماضی ہے یہ، مؤنث ہے یہ، واحد مؤنث، چوتھا صیغہ ہے یہ، اور غائب کا صیغہ ہے. فعل ماضی آپ کو پتہ ہے 3 جواب ہوتے ہیں. فعل ماضی یہ جی بھی جی 3 جواب ہوں گے، اس کے صیغے میں بھی 3 جواب ہوں گے. تو اس کا تیسرا لفظ کیا ہے؟ جی. فعل ماضی کیا؟ فعل ماضی معروف، جی یہ پورا بولا کریں فعل آپ، کوئی ماضی زبادر معروف ڈال ہوگا. لیں. ہاں جی سوری. جی، اور میں وہ اس کا صیغہ ہوگا واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. غائب. اب آخر میں اس اس کا کی جو باہر تے ہے اس پہ کیا ڈلا ہوا ہے؟ زیر ہے میم. تو کیا تے زیر جو ہوتی ہے وہ غائب میں ہوتی ہے؟ نہیں نہیں میم، ویسے وہ تو ساکن ہوتی ہے، مگر چونکہ آگے جو حرف ہے نا وہ ساکن تھا، اس وجہ سے دو سکرین نہیں مل سکتے، تو پھر میں ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں پھر. اب اس میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تے اس کی اپنی ہے کہ باہر سے لائی گئی ہے؟ نشانی کیا ہے اس لفظ کے اندر؟ اچھا.
یہ تو یہ تو میں مجھے تے زیڈ تی جی اس کا یہ اپنا تو بھی ہو سکتا تھا نا، حاضر کا جو جی جی سیگا ہے واحد جی مؤنث حاضر، وہ بھی تو ہو حاضر سکتا کا ہے نا. جی تو آپ کو کس ہاں، چیز سے پتا چلے گا کہ یہ اس کا اپنا زیر ہے یا ساکنین کی وجہ سے زیر ملی ہے؟ میم یہ ساکنین کی وجہ سے ہی ہے، مطلب آگے بھی ساکن نہیں ہے نہیں اس بیٹا، وہ تو سے ساکن ویسے بھی ہو سکتا ہے نا. اگر واحد مؤنث حاضر کی یہ ہوتی تو بھی تو آگے جی ساکن ہو جی سکتا تھا. اچھا ہر چیز کی اللہ نے سکرات نشانیاں رکھی ہوئی ہیں نا، اس میں نشانی کیا ہے جس سے پتا چلے؟ جی سائمہ آصف آپ بتاؤ گے؟ میم یہ تے سے پہلے جو جیم لفظ ہے نا، یعنی کہ لام کلمہ جو ہے، یہ لام کلمہ ساکن ہوتا ہے جبکہ یہ واحد مؤنث غائب ہو تو ساکن کی وجہ سے وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ تے جو ہے وہ ساکن تھی، اور اس کو زیر اس لیے دی گئی کیونکہ اس سے آگے نیکسٹ جو کلمہ ہے وہ ساکن ہے، تو ساکنین ہونے کی وجہ سے اس کو تے کے نیچے زیر دے دی گئی. آپ کو جواب بالکل درست آتا ہے لیکن بولے آپ الٹا ہو. آپ نے کہا ساکن کی وجہ سے اس کو زیر دے کے ملایا گیا، یہاں بولتے ہوئے گڑبڑ کر گئے، پوائنٹ آپ کو آتا ہے، یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. جی ریحانہ وسیع آپ رپیٹ کرو گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میم یہ جو صیغہ ہے یہ واحد مؤنث کا ہے، اس لیے کہ اس میں نا اس میں جو ہے اگر ہم اسے تے کے نیچے زیر ہوتی واحد مؤنث حاضر کا تو پھر یہ لام ساکن ہوتا، کیونکہ تیسرے چھٹے صیغے سے ساکن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، بالکل. اور پھر اب اس کو جی بالکل یہی بات ہے. بات اس نے بھی یہی کی تھی سائمہ نے، صرف وہ بولتے ہوئے تھوڑی سی گڑبڑ کر گئی ہے، اس جی کو بھی جی الحمدللہ پوائنٹ پتہ ہے. تو عائشہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے جب گردان سیکھی تھی ماضی کی تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ٹوٹل 15 سیغے ہیں جن میں سے پہلے 5 کا لام کلمہ ساکن ہوتا ہے، قتل اور سب سے پہلے آپ کہتے ہو جعلا جعلا، پہلے 5 کے حرکت والے ہوتے ہیں. ہم اسی ورڈ کو لے لیتے ہیں اخرجا اخرجا اخرجو، یعنی کہ جو جیم ہے وہ سب کا حرکت والا ہے. اخرجت اخرجتا، تو یہ لام کلمہ ساروں کے حرکت والے ہیں. تو یہ پہلے 5 الفاظ کا جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے. تو اگر یہ جیم حرکت والا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے 5 الفاظ میں سے ہے، غائب گروپ میں سے ہے. چھٹے نمبر سے ساکن ہو جاتا ہے اخرج اخرج نہ اخرج تا اخرج تما اخرج تم اخرجتی اخرج تما اخرج تنا. تو اگر تو لام کلمہ ساکن ہو تو پھر وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حاضر مؤنث ہے، اور اگر وہ حرکت والا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ غائب مؤنث ہے. عائشہ اب سمجھ آئی؟ جی جی میم الحمدللہ آ گیا سمجھ. جی تو یہ یعنی کہ جب بھی تیزر تی آئے گی آپ کو لازمی پچھلا حرف دیکھنا ہے کہ وہ ساکن ہے تو غائب گروپ ہے، اگر سوری الٹا میں بھی بار بار بول رہی ہوں، اگر حرکت والا ہے تو غائب گروپ ہے، اور اگر ساکن ہے تو پھر حاضر گروپ ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی آگے چلیں جی. تو یہ ہمیں پتا چلا کہ اصل میں جو یہ ورڈ تھا یہ تھا اخرج سوری اخرجت، تے ساکن تھا اور آگے پھر ہمارے پاس ال جو ہے یہ بھی ساکن ہے. تو اب یہ 2 ساکنین آ گئے جس کی وجہ سے تے کو ہم نے زیر دے کے آگے ال کے ساتھ ملا دیا. کلیئر ہو گیا بات یہاں پہ؟ آگے چلتے ہیں جی. اب یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے کیا ہوگا؟
اچھا، اب کیونکہ اذا آلریڈی پہلے جملے میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے واؤ کے ساتھ یہ سب عطف ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھو کہ سب کے ساتھ ہم اذا کو جوڑتے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی جملے آئیں گے جو واؤ واؤ کے ساتھ آئیں گے، تو واؤ کے بعد ہم ہر ایک کے ساتھ اذا کو ملاتے جائیں گے، کیونکہ عطف ہو رہا ہے نا، تو ہم تصور کریں گے کہ یہ سب کے ساتھ اذا لگا ہوا ہے، اور جب یعنی کہ ہم تمام ترجمہ اس طرح سے کریں گے، وَإِذَا أَخْرَجَتْ، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور جب زمین نکال دے گی، اب یعنی کہ اب ساروں کا ہی ترجمہ فیوچر میں جائے گا، حالانکہ تمام ماضی کے الفاظ ہیں، لیکن ترجمہ سب کا اذا کی وجہ سے مستقبل میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب زمین نکال دے گی، ٹھیک ہے، اذا مستقبل میں لے جاتا ہے، کلیئر ہوگی یہ بات بھی؟ اچھا، الاردو، اب یہ اس کو گرامیٹکلی ہم کیسے کریں گے؟ اگلا بچہ بتائے گا، کلثوم آپ بتاؤ، فعل جی ماضی میم، کیا ہے؟ الاردو میم یہ خالی فعل ہے، فائل باہر نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا؟ اردو اسکالا، نہیں میم اس میں کوئی فعل باہر نہیں نکلا ہوا، فعل تو باہر نکل ہی نہیں سکتا بیٹا، میں فائل پوچھ رہی ہوں، فائل میم، جی فائل باہر نہیں نکلا ہوا کیا نشانی ہوتی ہے نکلا یا نہ نکلے کی؟ میم، کوئی ہمیں رفع والا فعل نظر آئے گا فعل رفعی نظر حالت آئے میں، گا؟ نہیں سوری میم، فائل نظر آئے گا، فائل کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں فائل، تو اب آپ کو نشانی پوچھ رہی ہوں کہ فائل ہونے کی نشانی کیا ہے، آپ کہہ رہے ہو فائل نظر آئے گا، آج میم مجھے ساری آپ کا کنفیوز کوشچن نہیں ہوئے سمجھ ہیں۔ آیا، میم مجھے آپ کا کوشچن ہی نہیں سمجھ آیا، آپ کیا پوچھا آپ کو آپ نے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کیا فعل میں سے فائل نکلا ہوا ہے باہر یا اندر ضمیر کی میم شکل میں ہمیں موجود ہے؟ میم ہمیں رفع کا ایک فائل نظر آئے گا نا، فائل ورڈ رفعی تو آپ حالت غلط میں، بول رہے ہو نا بیٹا، سوری فعل، ہاں جی رفعی حالت میں فعل ملے گا نا ہمیں، فعل بھی غلط بول رہے ہو آپ، جی نسرین آپ بتائیں۔ میم فعل فائل مفعول، جی میم، یہ الاردو جو ہے یہ اسم ہے تو یہ فائل بنے گا، آپ مرفوع کلثوم اسم کبھی ہے یہ۔ فعل کبھی فائل بول رہے ہو، اسم نظر آئے گا، فعل ہاں کے یس بعد میم جملے اسم نظر میں، آئے گا، ہاں پورے جملے میں کہیں پہ بھی مرفوع اسم ہونا رفعی چاہیے، حالت میں اسم ہوگا، تو جی الاردو آپ کو اسم نہیں لگ رہا؟ ال کی سے شروع ہو رہا ہے یس، اور پیش پہ اینڈ ہو رہا ہاں ہے، جی ہاں جی، ٹھیک ہے، اخراجت میں سے میم، جی تو اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی میں سے فاعل ظاہر ہو چکا ہے، فائل باہر نکلا ہے، جی میم الاردو، ال رفع والا اسم نظر آتا ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، الاردو جو ہے یہ فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل، اور جی عائشہ سوری ریحانہ وسیع آپ بتاؤ کہ اسکالہا کیا ہے؟ جی میم، یہ دو اسم ہے ساتھ ساتھ، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا نا، اس کالا اسم ہے مضاف، اور ہاں اس کا ضمیر جو مضاف الیہ بنے گا، یہ مفعول بھی ہوگا نا، یہ جملہ جی قبلیہ پر، یہ ہے مضاف، جی اور اسکالا، اور ہم نے کہا تھا جب بھی فعل پلس دو اسم، سوری اسم پلس اس میں ضمیر ہو تو بغیر جی سوچے ہم نے اس کو کیا کہنا ہے کہ مضاف یہ الیہ، مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی، جی یعنی کہ ہمیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ مرکب اضافی کیونکہ منصوب اسم ہے، لام پہ زبر ہے،
یہ مفعول بھی اسلئے مفعول. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب اسم ہے تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. تو فعل اپنے فاعل الاردو اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کے مرکب اضافی کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا اس میں؟ چلیں جی، ترجمہ ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں. وَأَخْرَجَتْ، اور جب زمین نکال دے گی، اسقالہا، اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے اسقالہ کے اندر؟ سا قاف واللام ثقل. بالکل، بوجھ. اس کا روٹ ورڈ ہے بوجھ صاد، وزن. قاف اور لام. اور ہمارا اردو کا کوئی لفظ آ رہا ہے ذہن میں؟ جی ثقل، ثقیل کہتے ہیں نا ہم لوگ بوجھ کو. بالکل، ہم کہتے ہیں آج کھانا بہت ہی اسکیل کھا لیا ہے، بد ہضمی ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ وزنی. بوجھ پڑ گیا ہے. ہیوی کھانا کھا لو تو بوجھ فیل کرتے ہو نا، ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی سے سکیل ورڈ بھی ہے ہمارا، اور جو ہے اسی سے اس کا ترجمہ نکلا ہے اپنا بوجھ. زمین باہر نکال دے گی، پہلے آئے گا زلزلہ، اور زلزلہ آنے کے بعد زمین جو ہے پھٹے گی اور اپنے اندر جتنا بھی بوجھ ہے. اب بوجھ کیا ہے؟ زمین کے اندر کون سا بوجھ ہے جسے نکالے گی؟ جو دفن ہے زمین کے اندر، بالکل، ڈیڈ سارے باڈیز کو مطلب باہر نکال کے پھینکنا شروع کر دے گی. اور کیا حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک قبر سے کئی کئی مردے نکلیں گے. پوری جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، جب آپ دیکھتے ہو نا کہ زمین برابر کر دی جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، اور پھر اس کی نئی قبریں بننی شروع ہو جاتی ہیں اسی زمین کے اوپر. تو اسی وجہ سے ایک ایک قبر سے کئی کئی مردے نمودار ہوں گے. جی شکیلہ، اب آپ بتاؤ گے. اگلی آیت نمبر 3 ہے، پھر واؤ سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حرف عطف ہے، اور حرف عطف کے بعد ہم نے کہا کہ ازیوم کیا جائے گا کیونکہ پہلے جملے میں اذا آ گیا، تو اب ہم تصور کریں گے کہ ہر واؤ کے بعد اذا ہے کیونکہ سارے آپس میں عطف ہو رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ اذا کیا کرے گا؟ فعل ماضی کو مستقبل میں لے جائے گا. جی بتاؤ آپ. واو حرف عطف اور قالا جو ہے ماضی ہے. پورا بولا کرو نا بیٹا، میں آپ لوگوں کو کہہ کہہ کے تھک گئی ہوں. 3 جوابات آنے چاہیے. ماضی معروف، ابھی بھی 2 اور جواب آئے ہیں. آپ کو کہے نا کہ قرآن کے اندر کتنے قسم کے الفاظ ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. کون کون اسم، سے؟ فعل اور تو سب سے اسم، پہلے فعل تو اور آپ نے یہ پہچان کے بتانا ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے کون سا ہے. اچھا یہ فعل ہے. پھر اور اگر فعل ہے ماضی تو آپ نے بتانا ہوتا ہے معروف ہے کہ مجہول ہے، یا امر ہے یا معروف ہے. نہیں ہے. فعل فعل ماضی معروف. یہ 3 جوابات بنے، ٹھیک ہے. اور واحد مذکر غائب ہے اس کے اندر. بالکل، صیغہ میں بھی 3 جواب آنے ہیں اور پہلا نام میں بھی 3 جواب آنے ہیں. آپ نے کہا واحد اور مذکر اور غائب. غائب. اور روٹ ورڈ اس ہوا کا کی کیا ہے؟ ضمیر اس کے اندر قاف، قاف واو لام. بالکل.
اور اس کا جو ہے قوالا یقولو، کون سا باب ہوگا؟ قوالا ضرب يضرب یقولو، نصر ينصر بالکل، نصر ینصرو، باب نصرہ، ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم نے اس کا علاج کیا، کیونکہ بیمار مادہ ہے، تو جب ہم نے اس کا علاج کیا، واؤ ہمیں پتہ ہے کہ بیمار ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ماضی میں، تو اب کیونکہ پیچھے حرکت آلریڈی قاف کے پاس موجود ہے، تو یہ اپنی حرکت سمیت یہاں سے چلا گیا، اور قاف کے اوپر جو زبر تھی اس کی دوستی الف سے ہے، تو وہاں پہ الف آ گیا، بن گیا قالا. اور یقولو میں کیا ہوا کہ کیونکہ پیچھے حرکت نہیں ہے، قاف ساکن ہے، تو واؤ اپنی حرکت کو قاف کو دے دے گا اور خود وہاں پہ بغیر حرکت کے موجود رہے گا، کیونکہ اپنا بیماری کی وجہ سے بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو یہاں کیونکہ اس کا بوجھ قاف نے لے لیا تو خود وہ وہیں پہ موجود رہے گا، تو بن جائے گا یقولو، کالا یقولو. کلیئر ہو گئی بات؟ اب اس کے آگے الانسان معرفہ ہے اسم اور پہلے واحد ہے، ہاں، الانسان بولتے جو اسم ہے معرفہ، نو اور معرفہ ہے، اور حالت نصب میں ہے، حالت رفع میں حالت رفع میں ہے. تو یہ فعل کے بعد اگر کوئی حالت رفع میں کوئی اسم ہو تو وہ فائل باہر نکل کر آ جاتا ہے. تو بالکل یہ قالا کے فائل ہے، اندر ہوا، جی قالا کے اندر ہوا نہیں ہے بلکہ الانسانوں کا فائل ہے. بالکل زبردست ہو گیا. فعل خالی ہے، فعل ماضی، اور یہ اس یعنی کہ بال فائل نہیں ہے، اس کا فائل انسان کی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے، باہر نکل آیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کون بتائے گا جی؟ کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ جی نسرین زاہد. جی میم. ماں کیا ہے؟ کتنے قسم کے ماں ماں ہو جو سکتے میم ہیں جو زیادہ ماں ہوتا استعمال ہے، ہوتے ہیں؟ ماں سوالیہ ہوتا ہے، ماں نافیہ ہوتا ہے، اور ماں، اور کیا ہوتا ہے ماں؟ ماں نہیں، ماں نہیں، منفی نفی والا، نفی والا. جی سوالیہ، نفی نافیہ. اور نافیہ. بالکل، ماں اور بھی نافیہ بہت ہوتا سارے ہے. ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے والی یہ ہے. اب یہاں پہ کون یہ سا ماں ہے؟ سوالیہ ہے، یہ ماں استفہامیہ. کوئی اور نہیں بولے گا؟ اچھا آگے پڑھو، آگے کیا ہے؟ یہ استفہامیہ ہے، اور یہاں پہ یہ بنے گا لا. لا جو ہے یہ، میں اگلا بولوں اس کا؟ جی پورا مکمل کرو اس کو. لا جو ہے یہ حرف جارہ ہے، اور ہا جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ اسے مجرور ہو گیا، یہاں مجرور اسم بن گیا لا ہا. تو یہ جار مجرور مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری بن گیا جی. اور ما جو ہے یہ پھر اس میں بنے گا، یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ تو منصوب ہے نا، تو یہ تو مفعول بنے گا پھر. چلے میں وقت لہا. مزید ضائع نہیں کرتی. یہ لفظ مال تھا میں نے لکھتے ہوئے گیپ دے دیا. یہ لفظ ہے مال. مال کس کو کہتے ہیں؟ مال دولت جو بھی ہوتا ہے. مال گاڑی کا سنا ہے کبھی؟ مال گاڑی، مال گاڑی جی، جو سامان اٹھاتی ہے. تو مال کس کو کہتے ہیں؟ مال سازو سامان کو. جی سامان کو. تو مالہا. میم میرے خیال میں یہ آیت ٹھیک لکھی ہوئی ہے آپ نے، ایسے ہی ہوتا ہے ماں لہا. نہیں میم، اس یہ کا مال مان رہا ہے، یہ مال رہا ہے، مال یہ مال کا نہیں ماں ہے یہ لا. نہیں ہے جی، اچھا جیسے لکھی ہوئی ہے آیت ایسے ہی ہے، مال نہیں ہے یہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. وہ آگے آنا ہے مال، تو میں اس سے جار مجرور ہی ہے، ٹھیک ہے. ماں جو ہے
यहाँ पे कौन सा वाला माँ है? ये माँ इस्तफामिया है, हाँ इस्तफामिया है ये मैम। ठीक ये है मुब्तदा बनेगा, फिर इस्तफामिया ये मुब्तदा जी। बनेगा। माँ, अच्छा अब माँ और जो जार है, मजरूर। आपने एक बात और याद रखनी है, कुछ माँ जो है वो इस्म होते हैं और कुछ माँ जो होते हैं वो हरफ होते हैं। अब जो सवाल वाला है ना, इसम इस्तफाम, ये भी नोट कर लें सब बच्चे। अब ये माँ इस्म है, और इसी तरह जो इसम मौसूल होता है वो भी माँ इस्म होता है, समझ आई? सवाल वाला जो इसम माँ है इसको भी इसम के तौर पे लिया जाता है। मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि इसम है, फेल है कि हर्फ है। तो जो इस्तफाम वाला माँ है ये भी इसम है, और जो इसम मौसूल है वो भी नाम से ही हम कह रहे हैं इसम मौसूल, वो भी इसम है। लेकिन जो माँ नाफिया है ना, नहीं वाला, वो हरफ है। अब ये क्योंकि माँ इसम है तो इसको हमने मुबतदा ले लिया, ठीक है। जी। और इसके और फिर बाद मैम लहा, जार मजरूर हो के फिर ये बिल्कुल बनेगा, मफूल बन जाएगा ये। जार मजरूर माने मिलके क्या इसमें आ बनते हैं पहले? मुतल्लक बनते हैं ना, मुतल्लिक बनते हैं, मुतल्लक इसम हो जाएगा ये। मुतालिक बनेगा, ठीक है। और मुतालिक बन के मुब्तदा की क्या बनेगा? और मुब्तदा का ये अगर खबर जुमला बन जाएगा। इस्मिया हो, उसमें मुब्तदा तो है और मुतालिक है, जी तो क्या चीज मिसिंग है? जी। जुमला फाइल। इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं नसरीन? जुमला इसमें कि मैम दो ही होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो इसमें के तो खबर दो है यहाँ पार्ट हैं। पे, और मुतालिक क्यों नहीं होता? 3 पार्ट्स होते हैं ना? हाँ जी, मुतल्लक भी होता है, लेकिन ज्यादातर फिर यही लेकिन होता नहीं है ना ना बेटा, लेकिन नहीं, 3 पार्ट्स होते हैं, हाँ ठीक है, इस मुब्तदा खबर और मुतल्लिक। ठीक है। ये लाजमी नहीं कि वो, अब अगर खबर के बगैर, मुब्तदा और खबर के बगैर जुमला इस्मिया हो नहीं सकता, ठीक है। जी तो जी। अगर खबर किसी वजह से छुप गई, माजूफ हो गई, तो हम किसको खबर की जगह बिठा देते हैं जो मुतल्लिक होता है और उसका फिर नया नाम क्या दे देते हैं? तो वो इसको दे देते हैं कायम मकाम खबर। कायम मुकाम खबर, ठीक है। अब माँ इसम जी इस्तफाम मुब्तदा अपने कायम मुकाम खबर के साथ मिलके क्या बन गया? ये जुमला इसमिया बन गया। जुमला इस्मिया बन गया। अब जुमला इस्मिया बनने के बाद अब ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा? पिछले ये जुमले में क्या बनेगा? पिछले जुमले में ये क्या चीज अल मिसिंग इंसान है? इसम। जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला फेलिया में फेल और फाइल भी होता है, फेल फाइल और मफूल भी होता है। अब फेल और ये फाइल तो फिर पीछे मफूल मिल बन गया जाएगा। आपको, काला फेल है, अल इंसानो फाइल है। अब क्या पीछे तो मिसिंग अब है? ये मफूल भी बन जाएगा, ये मफूल भी बनेगा। मफूल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जुमला इस्मिया क्या बन जाएगा? ये जुमला इसमिया बन के फिर ये मफूल भी बनेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि मफूल की एराबी हालत क्या होती है? मफूल की अराबी हालत जो होती है वो नस्बी होती है। नसबी। तो आपने याद रखना है कि जुमलों की भी एराब होती है, समझ आई? अच्छा। अब ये जी पूरा जुमला क्योंकि मफूल बन के आ रहा है, तो हम क्या जी। टर्म यूज करते हैं? हाथ खड़ा करें, किसको याद है? मैंने कराया हुआ है, एक टर्म यूज करते हैं, जुमला क्या बन के आ रहा है? फी महलिन, महल्लन मंसूब। महलन नहीं बेटा, अगर फी के साथ आएगा तो महलिन, फी महलिन। हरफ जर है ना, जी जी। फी महलिन मंसूब। मैंने कहा था 2 तरह से लिखा जा सकता है,
اگر فی کے ساتھ بولو گے تو فی محلن منصوب، اور اگر فی کے بغیر لکھو گے تو پھر محلن منصوب، دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ آپ کا جو ہے آ گیا. اب یہ پورا جملہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے اس پورے جملے کی، وہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل الارض اور قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے اب کیا بن جائے گا؟ یہ اب بنے گا یہ فعل فاعل مفعول کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ. ہاں، اس کو مفعول لکھنا تھا اور میں وہ لکھ گئی ہوں. جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب کیا کہلائے گا؟ اب کیا بنے گا؟ یہ معطوف پچھلا پہ یہ عطف تھا، باو عطف تو اس کے لیے یہ معطوف علیہ بن جائے گا. معطوف علیہ کیسے بنے گا؟ معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ بالکل پہلا والا ہوتا ہے، جو آیت نمبر 1 تھی. اس کے بعد بنے گا، معطوف معطوفات بنے آتے ہیں. میم یہ معطوف 2 ہے. بالکل، آیت نمبر معطوف جو 2 ہے وہ معطوف 1 تھا. آیت نمبر 3 جو ہے یہ معطوف 3 ہے، سوری 2 ہے. ٹھیک ہو گیا. جی کس بچے کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ میری نہیں آئی میم. جی سائمہ، آپ اگلی آیت نمبر آپ 4 کرو گے. اور وکالہ، اور جب انسان، اب میں جب کیوں لائی؟ کیونکہ عطف کی وجہ سے ہم اذا ہر جملے میں لا رہے ہیں. اور جب کہا، کہے گا، بلکہ اب کہا ویسے ترجمہ کیا ہونا تھا؟ اور کہا انسان نے، ایسے ہوتا نا ماضی کا، اور کہا انسان نے. تو اب ہم اس کو فیوچر میں اذا کی وجہ سے لے جا رہے ہیں. اور جب کہے گا انسان ما لہا، کیا ہو گیا اسے. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 4 کیا کہہ رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. یومئذ، نہیں میم، اس کے بعد تو یہ نہیں ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. اچھا، میں نے کتاب بند کی ہوئی ہے، میں نے وہ لکھا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں نہیں، آپ آیت صحیح کہہ نمبر رہی ہیں، 7 یوم اذن ہے، اس کے بعد یوم اذن ہے. یوم اذن ہی یومئذ ہے ہے اس نا؟ کے. جی جی. یوم تحدث اخبارها. ہاں میں کہہ رہی ہوں، میں نے کیسے یومئذ یومئذ. آپ بولتے جو بیٹا، میں بس کو لکھ رہی ہوں. تحدث اخبارها. جی بولو بیٹا. جی میم، یوم اذن تو یہ وہ ظروف میں سے نہیں ہے، ظروف جی میں سے نہیں ہے یوما ہے نا.
اور اذن یہ دو علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں، یوم اور اذن، ٹھیک ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں. اور یوما کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جب بھی آتا ہے یہ ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ یوم کا ترجمہ کیا ہے؟ دن. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں جب بھی آئیں گے وہ ہمیشہ ہی مضاف بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو انہی میں یہ بھی لفظ ہے. مضاف کہتے ہیں اسم ظرف جو ہے، اسم ظرف ہے یہ، اور اسم ظرف جب بھی قرآن میں آتا ہے وہ کیا بن کے آتا ہے؟ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. تو یوما بھی اسم ظرف ہے. اسم ظرف اور اسم ظرف کتنی قسم کے ہوتے ہیں سائمہ؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان. ظرف تو یہاں زمان پہ اور یہ ظرف مکان. اب یہ کون سا ہے، جی یہاں مکان پہ ہے کہ ظرف زمان ہے؟ زمان ہے، زمان. بالکل ٹھیک ہو گیا. مکان ہوتا تو ہے اس جو جگہ کے بارے میں ظرف سے بتائے کہ کہاں کام کیا گیا، اور زمان ہوتا ہے جو زمانے کے بارے میں بتائے کہ کس وقت میں کام کیا گیا، کس ٹائم پہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جگہ کے بارے میں تو نہیں بتا رہا نا. تو یوما اسم ظرف زمان ہے اور مضاف بن کے آ رہا ہے. اور اذن جو ہے مضاف کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. جب بھی مضاف آئے گا اس کے فوراً بعد مضاف الیہ آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہوگا اس کے بعد وہ مضاف الیہ ہوگا. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. تو اذن ہمیں زیر والا ہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے تو یہ کنفرم ضرور کر سے دیا. بننے والا، میم یہ پھر ضرور سے بننے والا مرکب اضافی ہوگا نا، اسم ظرف زمان سے بننے والا مرکب جی، اضافی. تو یہ بن گیا مرکب اضافی. اب مرکب اضافی تو بن گیا، اس کے بعد یہ دونوں مل کے مرکب اضافی کیا کہلائے گا؟ چلو میم اس جملے کے شروع میں مرکب اضافی ہے تو وہ نہیں، یہ مرکب اضافی کیا بن کے آتا ہے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے نا یہ. دھیان کرو، مرکب اضافی میں کس کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ معذوف ہے کہ معروف ہے؟ مضاف میم منصوب ہے یہ، تو منصوب یوما ہے نا، یوما، تو یہ یوم زبر منصوب کے اسم ساتھ ہے نا. تو منصوب ہے جی. تو منصوب اسم جملے میں کیا بنتا ہے؟ مفعول. پہلے تو ہم مفعول یہ بنے دیکھتے گئی، ہیں نا کہ اس مفعول جو جملے ہے وہ کی قسم کیا ہے. دنیا جہان کے فون آج مجھے آ رہے ہیں، بجی جا رہا ہے فون، بجی جا رہا ہے. جی، منصوب اسم ہے. تو منصوب اسم پہلے تو ہم آگے چلتے ہیں نا، اس کو بھی یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں جملہ ہے کیا، ٹھیک ہے. تو اب منصوب اسم ہے، تو اب اگر یہ منصوب اسم ہے تو اس کا مطلب ہے اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو اسم سے جو جملہ میم شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اچھا، اب اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ کا پہلا اسم کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. تو کیا یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے؟ نہیں، مبتدا مبتدا تو تو نہیں ہے. کیوں منصوب نہیں؟ ہے، یہ تو منصوب میم ہے. تو حدیث سے شروع کریں گے نا پھر ہم، تو حدیث سے پتا چلے گا میرا کہ جو جملہ سوال ہے اس اسمیہ کا ہے. جواب دو، یہ مبتدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میم میم یہ مبتدا مرکب مرفوع اضافی اب ہے نا، بیٹا آپ باقی کیوں بول رہے ہو؟ مرکب اضافی ہے نا اس لیے نہیں ہوگا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، مرکب اضافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تمام جی جی مرکب جو ہیں وہ بالکل ہو مبتدا سکتا بن ہے، سکتے بالکل. ہیں سوائے جار جی مجرور کے. بالکل. ہاں یہ جی. کیوں نہیں ہو سکتا مبتدا؟ مبتدا کی کچھ شرائط بتائی ہوئی ہیں نا آپ کو بیٹا، کیا بتائی ہوئی ہیں؟ کیسا ہوتا ہے نہ مبتدا؟ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نا.
तो ये मरफू तो नहीं है ना, ये बस मंसूब है मैम। ये बताओ ना, क्योंकि मुब्तदा की शर्त है कि उसको मरफू इसम होना है। जी तो अब ये मरफू इसम तो नहीं है, इसका मतलब है ये मुब्तदा नहीं हो सकता। तो फिर अब हम जी अगले बिल्कुल। जुमले पे जाएंगे। अब अफशान जबीन आप बताओगे आगे। तू हद्दिसु क्या है? अफशान जबीन, निगत परवीन, मैं बताऊं? बेटा जी आप जिनकी उन लोग को बारियां नहीं आई बताइए, हुई मैं मैं उनसे दूसरे पूछ रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऐसे ही देख रही हूँ, उन लोग को पढ़ाइए, मेरे अच्छा तरफ ध्यान मत दीजिए। चलें, ठीक हो गया। अफशान आप क्लास में मौजूद हो? अफशान जबीन, अफशान शायद बिजी है जी। और कोई है जिसकी बारी नहीं आई हुई? इस क्लास के हवाले से पूछ रही हूँ। सॉरी मैम, ये फेल है मैम। फेल फेल मुदारा है। है। फेल कौन फेल सा फेल है? फेल मुदारा है ये। फेल मुदारे। जी मैंने बार बार कहा, आपने लेट ज्वाइन किया है, कि 3 जवाबात होते हैं। नाम में भी 3 जवाब होते हैं और सीगा में भी 3 जवाब होते हैं। आपका अभी तक 2 वर्ड्स आए हैं, फेल और मुजारे। तीसरा क्या आएगा इसके आगे? मुजारे ये की 2 टाइप्स हैं ना? वाहिद मुज़क्कर गायब है वो मैम। तो सीगा है ना बेटा। नाम के भी 3 पार्ट्स हैं। कितने फेल किस मुदारा ये मजहूल हो जाएगा क्योंकि इस पे शुरू में पेश आ रहा है। अच्छा, मजहूल की कितनी निशानियां होती हैं? मजहूल की 2 निशानियां होती हैं और ऐन कलमे पर जेर होता है। किसका, जीरो कौन से मजहूल का? 2 मजहूल है ना, एक माजी मजहूल है, एक मुजारे मजहूल है। दोनों के ये आइन मुदा कलमा का बताओ। ये मुदारे मजहूल होगा ये। बेटा मुजारे मजहूल की आइन जबर वाली होती है, याद रखना है। जी जी मैम, सॉरी। माजी की आइन जो है वो जेर वाली होती है। जी मैम। आप इस तरह से याद रखो कि माजी आके गुजर चुका। हुक्म कहाँ से आते हैं? फेल जो भी आपने काम करना है उसका कहाँ से हुक्म आता है? अल्लाह ताला अहकामात नाजिल करते हैं ना। जी मैम। जी तो आप ये जहन में रखो कि ऊपर आसमान से अहकामात जमीन पर नाजिल हो रहे हैं। तो माजी क्या होता है? जो आके गुजर चुका, वो नीचे चला गया, जेर वाला। और जो मुजारे की आइन है वो अभी ऊपर से, वो हाल और मुस्तकबिल है ना, तो वो अभी ऊपर से नाजिल हो रहा है, ऊपर है। ऐसे याद रहेगा आपको? जी मैम। तो माजी मजहूल की आइन गुजर चुकी, हो चुकी, नीचे चली गई। और मुजारे मजहूल की आइन अभी ऊपर से, या तो हाल में ऊपर मौजूद है या अभी ऊपर से नाजिल होनी है, तो वो ऊपर होगी उसकी हरकत। तो अब ये मजहूल है? नहीं मैम, ये मजहूल नहीं होगा ये। मजहूल नहीं है, तो ये मारूफ है। अब अगर जी ये मैम। मारूफ है तो कितने मारूफ होते हैं जिसमें मुजारे पे पेश होती है? तीन शुरू के 3 सीगे जो होते हैं ना। सुलासी मजीद फी। पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि इसका ताल्लुक सुलासी मुजर्रद से नहीं है, बल्कि सुलासी सलास मजीद फी से है। मुजर्रद में तो कोई भी नहीं है ना जो पेश से शुरू हो मारूफ। जी। मजीद फी के पहले 3 अबवाब पेश से शुरू होते हैं। कौन कौन से 3? बाब इफाल, हम्म, तफील और तफाउल। तफाउल। अब ये कौन सा होगा उनमें से, तीनों में से? बाब से हैं। बाप, तफील। तफील। आपको आइन पे शद्दा नजर आ रही है ना? जी। हा, दाल और से, ये इसका रूट वर्ड है।
اور آپ نے دیکھا کہ اس کے سینٹر والے لیٹر پہ شدہ ہے جو کہ باب تفعیل کی نشانی ہے. تو فعل میم مضارع انہوں معروف ہو گیا. باب نے تیسرا باب جو ہے وہ تفاعل بتایا جبکہ تفاعل نہیں ہے تیسرا باب. اچھا نہیں، یہ دوسرا جب باب ہے. میں نے جب آپ تیسرا سنا نہیں ہے ان کے منہ سے. جی اچھا، یہ سیکنڈ باب ہے، باب تفعیل. اور جی، اور اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ گے اس کا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے، ہم نے سیکھا کہ دو طرح کے فعل ہوتے ہیں. یا تو وہ فعل بالفاعل ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر کی شکل میں فاعل ہوتا ہے، اور یا فاعل باہر نکل کے نظر آتا ہے، نکل آتا ہے باہر. کیا اس کا فاعل نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا؟ یہ بات نہیں، بتائیں گے. اس کا فعل نکلا ہوا نہیں، اسی میں موجود ہے ضمیر کی صورت میں، ہوا کی اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے فعل بالفاعل ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور فعل اور فاعل آپ کو مل گیا. اس کے بعد اخبارہا، یہ کیا ہے؟ میم اس میں فاعل ہوا ہی ہوگا. اچھا، تے پیش تو سے شروع ہو رہا ہے یہ. جی اچھا، اس میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہوا تو خیر امیر کسی ویز نہیں ہو سکتا. تے پیش تو جی جو ہوتا ہے یہ دو شکلوں میں آتا ہے. ایک یہ غائب مؤنث میں آتا ہے، اور اور ایک حاضر مذکر میں آتا ہے. تو جب بھی تے سے شروع ہوتا ہے ہمیں پہلے ہی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ورڈ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کیسے جی پتا میم. چلے گا مذکر ہے کہ مؤنث؟ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس کے اندر فاعل ہیا ہے یا انتم ہے، سوری انتا ہے. اگر تو یہ مؤنث ہے تو اس کے اندر ہیا ہوگا، اور اگر یہ مذکر ہے تو اس کے اندر انت ہوگا. تو پہلے جی تو ہم دیکھیں گے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ تو حدیثو کا مطلب کیا ہے؟ اس دن تو حدیثو مطلب کیا ہے اس کا؟ بیان کرے گی. کر دے گی. کون بیان کر دے گی؟ زمین. زمین. کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کس کے بارے میں؟ زمین. الارض کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس دن بیان کر دے گی. کیا بیان کر دے گی؟ اپنی خبریں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پیچھے سے ریلیٹ کریں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر اگل دے گی. اور پھر اس کے بعد یومئذ، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے. اسے سے کیا مراد ہے؟ جی مؤنث آئے گا یہ پھر. ہاں ہے نا، مال ما لہا، کیا ہو گیا اسے. انسان کیا کہے گا؟ جس انسان کو وہ باہر نکال کے اگلے گی وہ اب انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. کس کو کیا ہو گیا؟ آردہ کو، زمین کو. زمین کو کیا ہو گیا، مطلب کیوں یہ پھٹ گئی، کیوں اس نے ہمیں اگل دیا. وہ تو اپنی گہری نیند سو رہے ہیں نا انسان، اور سوئے سوئے ایک بندے کو ایک دم جھنجھوڑ کے جگایا جائے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ گہری نیند کوئی بندہ سو رہا ہے اور اس کو آپ جھنجھوڑ کے اٹھاؤ گے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ میم وہ یہی کہے گا نا کہ خیر ہو، کیا ہو گیا ہے. ہاں جی، تو اب وہی انسان جو ہے وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا ہے اور اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، مطلب کیوں اس نے مجھے اگل دی ہے، کیوں یہ پھٹ گئی ہے، کیوں یہ کانپ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہا جو ہے وہ واحد مؤنث ہے نا پیچھے، تو اب جی ہا کس کی طرف ذکر کر رہی ہے؟ پچھلی آیت میں بھی کہ انسان کہہ رہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. تو ہا جو ہے یہاں پہ پچھلی آیت میں بھی
کس کی طرف جا رہا ہے؟ الاردا، الاردا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، یعنی کہ زمین جو ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ میم کلثوم بہن کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے۔ جی بات سمجھ آئی؟ تو اب یہاں پہ بھی ہا جو ہے وہ اسی زمین کی طرف اشارہ ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ، اس دن تحدثو، بیان کر دے گی، اخبارہا، اپنی خبریں۔ تحدث اب کس کی طرف ہے؟ اب اس کے اندر پھر فائل کون ہوگا؟ ہیا کی فائل ہوگی اب اس میں۔ ہیا کی فائل یا ہوگی۔ فائل یہ نہیں ہوگا اس کا فائل؟ جی میم یہ حاضر کا سیگا نہیں ہے؟ حاضر کا نہیں ہے بیٹا، یہ غائب آپ کو ابھی ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا بچے کہ تو جو فعل مضارع ہے، آپ دیکھو قتل یقتلو، پہلا ورڈ ہے یقتلو، پھر ہے تقتلو، تقتلو، تقتلینا، اقتلو، تو تقتلو دو دفعہ آتا ہے نا، اگر وہ مؤنث جی ہے تو وہ غائب کے لیے آتا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو حاضر کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، بات سمجھ آئیے؟ جی مؤنث میں تو غائب کے لیے تے کا ورڈ آتا ہے نا، جی جی تو پھر غائب میں تو ہی آئے گا۔ صحیح، آئی سمجھ؟ تو اس کے اندر جی ہیا جی فائل ہے، اور آگے آ رہے اخبارہا۔ کوئی بچہ رہ گیا ہے؟ روبینہ ارشد آپ بتا دو، اخبارہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ باجی اخبارہ ہے، یہ اس کی یہ مضاف الیہ بنتا ہے یہ۔ بالکل، ہم نے یہ ہاں، سیکھ لیا کہ جب بھی اسم کے فوراً بعد اس میں ضمیر آئے گی تو ہمیشہ کیا بن کے آئے گی؟ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ سوچنا ہے ہی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم، تو اب یہ مضاف ہے، تو جو ہا کی ضمیر اس کے بعد آ رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ کیونکہ یہ ہا جو ہے نا یہ زمین کی طرف اشارہ ہے نا، بالکل این جو ہے وہ مونس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت اس یہ مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ اس کے وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں نصب کی حالت میں ہے، اخبارا نسبی حالت ہے نا جری حالت ہے۔ بیٹا، جری کیسے؟ اخبار، رے کے اوپر زیر ہے، نہیں زبر ہے۔ آپ نے مضاف الیہ نے تو ہمیشہ ہی زیر والا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تو کوئی اعراب بھی چینج ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو آپ ہاں نے ہاں اب مرکب کا جو دیکھنا ہوتا ہے اعراب، وہ مضاف سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاں جی مضاف جو ہوتا ہے وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی، لیکن مضاف الیہ تو ہمیشہ ہی زیر والا ہوتا ہے، تو اس جی کو وہ تو کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل مرکزی اضافی جو ہے نا وہ حالت جار میں ہی ہوتا ہے، لیکن بیٹا یہ مرکب اضافی نہیں، مضاف الیہ یہ تو حالت نصب میں آتی ہے یا جار میں آتی ہے؟ صرف جر میں ہوتا ہے بیٹا، مضاف الیہ صرف جر میں ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، میرا مطلب تھا کہنے کا کہ جو ہے نا
مضاف ضمیر تینوں شکلیں اختیار کر سکتا متصل ہے. جو ہے وہ نصب میں آتی ہے یا وہ جار میں آتی ہے نا؟ کون؟ ضمیر متصل منفصل، متصل متصل. متصل کیا مجھے جی یاد بیٹا، نہیں وہ رہا. یہ تینوں چیزوں میں، تینوں ضمائر بھی تینوں شکلوں میں ہوتے ہیں. ہم، ہاں کی جو ضمیر آپ شاید کہنا چاہ رہے ہو. ہاں کی جی ضمیر جی جو ہے نصب اور جر میں ہوتی ہے نا، تو کیونکہ یہاں مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہے ہاں کی ضمیر. جی 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 ٹھیک ہے نا، جی جی یہ مجرور اسم ہے جی جی کیونکہ مضاف الیہ ہے. جی اب یہ مرکب اضافی کا جو اعراب ہے وہ منصوب ہے کیونکہ ہم مضاف کو دے کے بتاتے ہیں. مضاف آپ کا اخبارہ ہے نا، اخبارہ، تو جی جی یہ کے کیونکہ اوپر یہ زبر ہے. ہلکا پھلکا ہے نا، جی یہ ہلکا پھلکا ہے، اس میں ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. بالکل، تو یہ مضاف ہے اور اس کی اعراب کیا ہے؟ منصوب. اچھا جی جی تو اب تو حدیثو جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع معروف، اور اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ واحد مؤنث ہے غائب. ٹھیک ہے، جی ہم نے اوپر اس کا صیغہ غلط لکھا تھا، ہم نے اس کو واحد مذکر غائب لکھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، کیونکہ دونوں ایک جیسی شکل کے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی واحد مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الارضہ کے لیے بات چل رہی ہے جو کہ الارضہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بیان کر دے گی. وہ کون ہے؟ الارضہ. وہ بیان کر دے گی. کیا بیان کر دے گی؟ اخبارہا. تو یہ آپ کا فعل ہے، اور اس کے اندر تحدثو کے اندر اس کا ہیا فاعل ہے، اور جو آگے اس کے مرکب اضافی ہے وہ اس کا، کیونکہ منصوب اسم ہے تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اور یہ سب مل کے کیا بن جائیں گے؟ اب اس میں یوم اذن کو کیا لیں گے؟ میم یوم اذن وہ بھی تو بیچ میں ہے نا، فعل مل گیا، ہیا اس کے اندر فاعل ہے، اخبارہا جو ہے یہ مفعول بہی بن گیا. تو اب میم دو مفعول بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو یہ شاید دوسرا مفعول ہے. شاید نہیں نا، کلیئر بات کرو، شاید سے تو ہم نے بات کرنی نہیں نا، میم مجھے کنفرم. پتا نہیں ہے نا پکا، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر میم نے بولا تو یہ ہوگا پھر. میم یہ مفعول فی مقدم ہوگا نا، اس لیے کہ اس میں ظرف زمان کا ٹائم، بالکل مطلب ظرف زبردست زمان. ہو گیا. یوم اذن، یوما ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف کیا بتاتا ہے؟ جی جی، میم وقت یا جگہ بتاتا ہے. کام کرنے کا وقت یا جگہ. جی ٹھیک ہے، تو اب اسم ظرف کام کرنے کی جگہ، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اسم ظرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول فی ہی کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، مفعول فی ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول، وہ اسم جو کسی کام، فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر اس کے، یعنی کہ وہ جگہ یا وہ وقت
جس کے اندر کام کیا جا رہا ہے، اور یہی اسم ظرف ہوتا ہے. میم دونوں قسم کے ظرف جو ہے وہ مفعول دونوں فیہ میں مفعول آتے ہیں. فیہ بن کے آتے ہیں. کسی جملے میں بھی جب یہ بنے گا مرکب اضافی اسم ظرف کے ساتھ تو وہ ہمیشہ مفعول فیہ بن کے آئے گا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مفعول ٹائم سے پہلے آ گیا جبکہ اس کو فعل کے بعد آنا تھا تو ہم اس کو کہیں گے مفعول فیہ مقدم. اب یہ سارے مل کے جملہ فعلیہ بنائیں گے. فعل اپنے فاعل ہیا، اپنے مفعول بہی اخبارہ، اور اپنے مفعول فیہ مقدم یومئذ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب کیونکہ یہ تو شروع نہیں ہو رہا نا واو سے، تو اب اس کو ہم معطوف تو نہیں بنائیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے جواب الشرط. ٹھیک ہے. اذا کو میں نے کیا کہا تھا، اذا حرف شرط بھی ہوتا ہے نا، اس کے بعد جواب شرط آتا ہے، اور جواب شرط کے بعد اور کیا آتا ہے؟ چلو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، وہ اگلی آیتیں کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے. شرطیہ جملہ میں اگلی کلاس میں پہلے آپ کو شرطیہ جملہ کے سارے پارٹس لکھواؤں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، کہ شرطیہ جملہ کس طرح سے بنتا ہے، اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دے، ورنہ ہم اس کو اینڈ کریں. اٹینڈنس اب نے نہیں لگائی، مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی مجھے بار بار کیوں سکھانا پڑتا ہے. 10 لوگ ہیں اور 4 لوگوں کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. جی پکچر کوئی لے لے بچہ. جی لے لیا کسی نے؟ جی میم. 2-3 لوگ لیا کریں. چلیں جی اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، بہت ٹائم ہم نے اوپر کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.